السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ جب کوئی انسان اندھا ہو جائے تو اس کو ہر دوسرے انسان کا کردار گندا نظر آتا ہے، اور وہ اپنے کردار سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے ایک مرد خوبصورت عورت سے۔ زندگی میں عورت کو رشتوں کے ہوتے ہوئے اکثر کچھ جنگیں اکیلے لڑنی پڑتی ہیں، چاہے پھر وہ کردار کی ہوں یا چاہے اعتماد کی۔ یہ انسان بھی پینسل کی مانند ہے، حالات کی رگڑیں اسے تراشتی رہتی ہیں تو اچھا اچھا لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا اچھا لکھ کر رکھا ہوتا ہے۔ چاہا جانا بھی ایک قرب ہے۔ اگر آپ کے چاہنے والے بے شمار ہوں اور ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ ہو تو یقین کیجئے یہ بھی ایک اذیت ہے۔ جو لوگ زندگی میں خسارے برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں، ان کے لیے اپنی قیمتی چیزوں اور بے پناہ محبت سے بنائے گئے رشتوں سے دستبردار ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، مگر لوگ آسانی منظر سے ہٹ جاتے ہیں، اور عجیب یہ کہ اس پہ ملال بھی نہیں کرتے۔ کھونے کا ہنر انسان بہت اذیتوں اور تکلیفوں سے گزر کر سیکھتا ہے، مگر ایک بار کسی شخص کی تکلیف کامل ہو جائے اور وہ اس فن کو سیکھ جائے تو پھر وہ چیزوں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایک سے دو غلطیوں کے دورانیے میں ساتھ چھوڑنے اور جاتے وقت انسان کے احساسات و جذبات کا جنازہ تک نکال دینے والے تو بہت ملتے ہیں، پر غلطیوں کے انبار پر دکھی ہونے کے باوجود بھی گلے لگانے، ہنسنے ہنسانے اور باتوں باتوں میں ہی سمجھانے، احساس دلا کر سدھارنے اور عمر بھر ایسے ہی ساتھ لے کر چلنے والے اس دنیا میں بہت نایاب ہیں اور کم ہی ملتے ہیں، پر جب ملتے ہیں تو انہیں ہمیشہ ہلکا لیا جاتا ہے اور ایسی ہی نادانیوں میں کھو دیا جاتا ہے۔ پھر ایک دن ان کی قدر دنیا سکھا دیتی ہے، پر اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی ہے۔ عورت حسن پرست نہیں ہوتی، یہ خصلت مردوں کی ہے۔ عورت احساس سے متاثر ہوتی ہے۔ ایک عورت صرف اس مرد کے سامنے کمزور پڑتی ہے جس پہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اسے سنبھال لے گا، آگے بڑھ کر ہمت اور ساری دنیا سے الگ ہو کر اس کا ساتھ دے گا۔ وہ مرد اسے خود سے زیادہ مضبوط لگتا ہے۔ وہ اس سے سننا چاہتی ہے کہ وہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک محبت کے بعد بھی دوسری محبت ہو جاتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم پہلے شخص کی پرچھائیاں دوسروں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ مسئلہ محبت میں نہیں، محبت کو پیچیدہ بنانے سے ہوتا ہے۔ محبت خود اپنے آپ میں بہت سادہ ہے، بالکل بے ضرر۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنی محبت دوسروں پر مسلط کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ اگر محبت خالص ہو تو وہ خود ہی اپنا اسیر کر لیتی ہے۔ پانی میں ڈوب جانے کو ڈوبنا نہیں کہتے ہیں۔ انسان تب ڈوبتا ہی نہیں جب تک وہ نجات کے مرحلے پر ہوتا ہے۔ انسان تب ڈوبتا ہے جب کوئی خشک سڑک پر چلتے چلتے اچانک ہاتھ چھڑا کے بیچ دوراہے میں چھوڑ جائے، جب کوئی انجان شہر میں یعنی محبت کے شہر میں لے جا کر پیچھا چھڑوا کر کسی دوسرے کا ہاتھ تھام لے۔ کاش کوئی سمجھ سکتا کہ پانی میں ڈوب جانے کو ڈوبنا کہتے ہی نہیں، یہ تو نجات ہے۔ ڈوبتا تو تب ہے انسان جب تپتی دھوپ میں سایہ دینے والا کہیں کھو جائے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، بالکل کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
دین کے راستے میں جب مشکلات ہوں تو ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہستیوں کی زندگیوں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے شرعی حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ جو علم تجھ سے نہ لے لے اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں گواہ بنی، جادوگر کے ہاتھ میں لاٹھی بیکار ہوئی۔ جو مرد آپ سے اپنی وہ باتیں چھپاتا ہے جو آپ پسند نہیں کرتی، تو سمجھ جانا کہ وہ تم پر مرتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ وہ تمہیں کھونے سے ڈرتا ہے۔ جاہل، احمق اور بدکار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ حسد، بغض اور کینہ انسانوں کو برباد کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ تمہیں ان کی چالوں اور ان کی وارداتوں سے آگاہ کریں۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ تمہارا گمان ہی تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے۔ مایوس خیال رکھنے والوں کے لیے تو معجزے ہی نہیں ہوتے۔ جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے کن کا حقدار بنا دیتا ہے، ان کے دل بھی پھر انتظار کرنے سے نہیں تھکتے، اور اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے اپنی مدد نامعلوم ذریعوں سے، جب غم کے مارے سر سجدوں سے نہیں اٹھتے۔ عبادت ہار سکتی ہے مگر تڑپ نہیں۔ صبر کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ تم لکیریں بنانے والے پر بھروسہ تو کرو، پھر دیکھو کیسے لمحوں میں مقدر بدلتے ہیں۔ تم منزلوں کے بادشاہ کو ساتھی بناؤ تو صحیح، پھر دیکھو کیسے بے درد راستے فتح ہوتے ہیں۔ کیسے محدود کر لی ہیں تم نے اس کی قدرتیں، وہ کن کہہ دے تو یہ دو جہاں مل کر بھی اسے نہیں روک سکتے۔ جب ہونے کے ذریعے عرش والا بھیجتا ہے تب فرش والوں کے ارادے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ جسے جوڑنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہو، اسے تم لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں توڑ سکتے۔